ایک مسلمان کو دنیا میں جو بھی پریشانی آتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر اور بدلہ ملتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار دیکھا کہ رات کو چراغ جل رہا ہے، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی حیران ہوئی، عرض کیا اے اللہ کے محبوب، یہ آیت تو بڑے غم اور مصیبت کے آ جانے پر پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا عائشہ، مومن کے لیے چراغ کا بجھ جانا بھی ایک مصیبت ہے، اور یہ چراغ بجھ جانے پر جو یہ آیت پڑھے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ خلیفہ سلیمان عبد الملک کا ایک مؤذن تھا جو قصر خلافت میں 5 وقت کی اذان دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ کے لونڈی نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ آپ کا مؤذن مجھے غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خلیفہ سلیمان بہت باغیرت تھا، اس نے مؤذن کو سزا دینا چاہی، چنانچہ اس نے لونڈی کو حکم دیا تم خوبصورت کپڑے پہن کر بن سور کر اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور مجھے اس کا اقرار ہے۔ امیر المومنین سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کو کیا علم ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس قسم کی گفتگو سکھا کر خلیفہ نے لونڈی کو مؤذن کے پاس بھجوا دیا اور کہا کہ جو جواب دے مجھے بتانا۔ لونڈی نے اپنے آپ کو بنایا سوارا اور مؤذن کے پاس چلی گئی۔ لونڈی نے اس مفہوم کی گفتگو مؤذن سے کہی تو مؤذن نے چہرہ آسمان کی طرف کر لیا اور کہا یا جلیلو این سترک الجمیلو، اے میرے بزرگ برتر رب، تیرا خوبصورت پردہ کدھر ہے کہ میں اس میں چھپ جاؤں۔ پھر لونڈی سے کہا کہ دوبارہ کبھی میرے پاس نہ آنا، ان قریب ہمیں ایک ایسی ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے جو دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ مؤذن کا یہ تو ٹوک جواب سننے کے بعد لونڈی خلیفہ سلیمان کے پاس آئی اور مؤذن کی گفتگو سے آگاہ کیا۔ خلیفہ اس مؤذن کے تقوی سے بڑا متاثر ہوا، لہٰذا اس نے مؤذن کو بلایا اور کہا کہ ہم اپنی فلاں لونڈی سے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، اخراجات کے لیے 50,000 درہم کا عطیہ بھی دے دیتے ہیں۔ مؤذن نے عرض کیا امیر المومنین، میں نہایت احترام کے ساتھ آپ کے عطیہ اور ہبہ کو واپس کرتا ہوں، مجھے اس سے دور ہی رکھیں۔ اللہ کی قسم، جب میری نظر پہلی بار اس لونڈی پر پڑی تو وہ مجھے بڑی خوبصورت لگی اور میرے دل میں اس کی چاہت پیدا ہوئی، مگر اس کے ساتھ ہی میرے دل میں رب کا خوف پیدا ہو گیا۔ تب میں نے اپنی چاہت کو فراموش کر دیا، اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیا اور اپنی چاہت کو اپنے رب العزت کے پاس بطور ذخیرہ جمع کر دیا۔ اب اگر میں آپ کا عطیہ اور ہبہ قبول کرتا ہوں تو مجھے رب السماوات والارض سے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ جس چیز کو میں نے بطور ذخیرہ اس کے پاس جمع کرا دیا ہے اس کو واپس لوں، یہ ناممکن ہے۔ میرے پیاروں، یہ وہ دعا ہے کہ جس کے پڑھنے والوں کو دنیا کے ہی نہیں بلکہ آخرت کے بھی خزانے حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ جس کسی نے ان کلمات کو پڑھ کر جو دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کی فوراً دعا قبول فرما لے گا، انشاءاللہ وہ مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ 27 مرتبہ پڑھ کر خوب دل سے اللہ پاک سے اپنے مقصد کی دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔